آپ نے سنا ہے کہ نیتن نے اکثر اپنی پریس بریفنگز میں کہا ہے کہ میں اور صدر ٹرمپ جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پیس تھرو اسٹرینتھ. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. اور آپ کے لیے کیا ہے؟ پیس تھرو پراسپیرٹی. اسرائیل نے کیوں فلسطین پہ حملہ کیا؟ اسرائیل کی ایک ایکسپینشنسٹ جو پالیسیز ہیں اس کے مطابق اس نے جو میپ ایشو کیا ہوا اس نے سعودی عربیہ کو، مدینہ کو بھی بیچ میں لیا ہوا، اور انہوں نے یہ جو اکارڈ سائن کروانا ہے، جو ایک چیز سیل کر رہے ہیں وہ عرب کنٹریز کو. ابراہم اکارڈ کیا ہے؟ قرآن میں ابراہم اکارڈز مکمل موجود ہے. یو اے ای اور بحرین، میں ان کو کوئی باقاعدہ ملک نہیں سمجھتا کہ کس چیز کے اوپر سائن کر رہے ہیں اور بدلے میں کیا چیزیں لے رہے ہیں. سوڈان کو کیسے اس نے ابراہم اکارڈ سیل کیا ٹرمپ نے. السلام علیکم. میں آج ان لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو اسرائیل فلسطین کو مسئلے کو کوئی جیو پولیٹیکل مسئلہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اسلام کے نظریات کے خلاف اور ایک مسلمانوں کا ایز اے ہول مسئلہ ہے. جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. ہمارا دیس اسلام ہے اور ہم جو اس کے مکین ہیں وہ سب ایک مسلمان امتی ہیں. تو اگر کسی ایک امتی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو حدیث پاک میں جس طرح آتا ہے کہ کسی ایک امتی کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ایک جسد کو، ایک جسم میں کسی ایک جگہ پہ تکلیف ہو تو پوری امت اس کی تکلیف محسوس کرتی ہے. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ابراہم اکارڈز کے اوپر. ابراہم اکارڈز اگر کسی مسلمان کے لیے کوئی نئی بات ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کا کوئی پیس پلان ہے، تو مجھے اس چیز کا افسوس ہوگا کہ اس کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے لازمی کہ ایک ابراہم اکارڈ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے اور قرآن میں ابراہم اکارڈز مکمل موجود ہے. ٹھیک ہے، اس ابراہم اکارڈ کے مطابق مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اکارڈ کے اندر سگنیٹری ہیں ایز اے مسلمان. لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ نے ابراہم اکارڈ کے نام سے ایک پیس ایگریمنٹ اس نے دیا ہے، اس کی جو اس نے ٹیگ لائن ہے، جو سیلنگ پوائنٹ اس نے جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ پیس تھرو پراسپیرٹی. مطلب فلسطین کے اندر میرا خیال ہے 60,000 سے زیادہ تو صرف بچے ہیں جو شہید کر دیے گئے ہیں. آپ نے فلسطین کی پوری سرزمین کو اپنے کور میں لے لیا ہوا ہے. اسرائیل کی ایک ایکسپینشنسٹ جو پالیسیز ہیں اس کے مطابق اس نے جو میپ ایشو کیا ہوا ہے اس نے سعودی عربیہ کو، مدینہ کو بھی بیچ میں لیا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ جو اکارڈ سائن کروانا ہے، جو ایک چیز سیل کر رہے ہیں وہ عرب کنٹریز کو وہ یہ سیل کر رہے ہیں کہ یہ ہے پیس تھرو پراسپیرٹی. یہ تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے جن کو یہ چیز سیل کرنی ہے عرب ممالک کے ساتھ، جس میں خاص طور پہ میں نام لوں گا یو اے ای کا، سوڈان کا، موروکو کا اور بحرین کا. یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے اس چیز کو سب سے پہلے بائی کیا ٹرمپ کی، پیس تھرو پراسپیرٹی. یہ تو وہ لینگویج ہے جو وہ یوز کر رہے ہیں عرب ممالک کے ساتھ. لیکن آپس میں وہ کیا بات کرتے ہیں؟ جب نیتن اور ٹرمپ بیٹھ کے مڈل ایسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ آپس میں کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے سنا ہے کہ نیتن نے اکثر اپنی پریس بریفنگز میں کہا ہے کہ میں اور صدر ٹرمپ جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پیس تھرو اسٹرینتھ. پیس تھرو اسٹرینتھ. اور آپ کے لیے کیا ہے؟ پیس تھرو پراسپیرٹی. آپ ابراہم اکارڈز کا اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مطلب دونوں پارٹیز کی کیا ترجیحات ہیں. اس اکارڈ میں انٹر ہونے کے لیے ظاہر ہے دو پارٹیز نے انٹر ہونا ہے اس میں، تو ان کی کوئی ترجیحات ہوں گی، اور وہ ترجیحات ہی آپ کو قوم کے شعور کا، ایک قوم کے زندہ قوم ہونے کا اور اس قوم کے ایک حکمران قوم ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. آپ اگر حکمران نہیں ہیں تو کم از کم آپ کے مقاصد ایسے ہونے چاہیے کہ مسلمانوں نے انشاءاللہ اللہ کے پیغام کو لے کے پوری دنیا میں جانا ہے اور اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. لیکن وہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. اگر وہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں مائنڈ سیٹ، اس کی ترجیحات دیکھ لیں کہ ابراہم اکارڈ کے اندر جو ٹرمپ نے ہمیں پرپوز کیا ہوا ہے ایز اے پیس پلان، اس کے اندر آپ ترجیحات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ ترجیحات کی بیس کے اوپر ہی قوم کے فیوچر ہوتے ہیں. ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ یو اے ای اور بحرین، میں ان کو کوئی باقاعدہ ملک نہیں سمجھتا. اگر آپ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں تو یہ مطلب اس میں پورے ہی نہیں اترے. ایک خطہ ہے، ایک اراضی ہے، ایک زمین کا ٹکڑا ہے، وہاں پہ ایک فیملی کی بادشاہت ہے، باقی دوسری فیملی اس کے نیچے ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. صبح جاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، شام کو اڑا کے گھر آگے سو جاتے ہیں، اسی تھکاوٹ میں پھر صبح اٹھتے ہیں، پھر پیسے کماتے ہیں، شام کو اڑاتے ہیں، سو جاتے ہیں. بس ان کی یہی ترجیحات ہیں. تو میں یو اے ای اور بحرین کو تو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا. ہاں، یہ جو دوسرے دو ممالک ہیں جس میں سوڈان ہے اور موروکو ہے، موروکو کے جو ویسٹرن صحارا کے ایشوز تھے، اس کی سوورنٹی کے جو مسائل تھے، ٹرمپ نے ان کو صرف یہ کہا ہے کہ یہ خطہ، اس پہ میں آپ کی سوورینٹی قبول کر رہا ہوں، میں آپ کو پوری دنیا میں عزت دے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یار آپ اس خطے کے اوپر کلیم کرتے ہیں تو میں نے کیا دیا، یہ خطہ اب آپ کا ہو گیا. بدلے میں کیا چاہیے؟ آپ ابراہم اکارڈ پہ سائن کریں. ابراہم اکارڈ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس چیز کے اوپر سائن کر رہے ہیں اور بدلے میں کیا چیزیں لے رہے ہیں. سوڈان کی
آپ پرائورٹیز دیکھ لیں. سوڈان کا کیا مسئلہ, سوڈان کو کیسے اس نے ابراہم اکارڈ سیل کیا ٹرمپ نے. سوڈان کو انہوں نے اس لسٹ میں ڈال کے پوری دنیا میں ان کا اکنامکلی بلیک آؤٹ کر دیا اور ان کو پوری دنیا میں اکیلا کر دیا. تو ان کو یہ بیچنے کے لیے بہت اچھا پوائنٹ تھا کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کی لسٹ سے نکال رہا ہوں, بدلے میں کیا چاہ رہا ہوں, آپ ایک اور ٹیررسٹ اسٹیٹ کو اس کے ساتھ پیس ایگریمنٹ میں چلیں جائیں جس کا نام ہے ابراہم اکارڈز, جو ٹرمپ نے نام دیا ابراہم اکارڈز. اس ابراہم اکارڈ میں آپ داخل ہو جائیں, اس کے بدلے میں آپ کے اوپر معیشت کے دروازے کھول دوں گا, آپ لوگوں کو اس لسٹ میں سے نکال دوں گا اور پوری دنیا میں آپ کا یہ جو آئسولیشن ہے یہ ختم ہو جائے گی. یعنی آپ ترجیحات ان 4 ملکوں کی دیکھ لیں کہ کن ترجیحات کی بیس پہ انہوں نے فلسطینی بہن بھائیوں کے خون کے اوپر بیٹھ کر ایگریمنٹ کو کرنا گوارا کر لیا. اب ان کی ترجیحات کیا ہیں ابراہم اکارڈز میں؟ اگر آپ وہ ان کو پوائنٹ بائی پوائنٹ دیکھیں, میں آپ کو اس کو صرف سمری بتا دیتا ہوں. اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کریں گے لیکن اس کی حد بندی ہم کریں گے, وہاں پہ کوئی فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی, ان کی جو مین پوسٹ پہ جو لوگ ہوں گے وہ ہم وہاں پہ ڈپلوائے کریں گے. اس کا جو پریکٹیکل ایک سسٹم ہے سارا وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا اور کہنے کو وہ ایک اسٹیٹ ہوگی. دوسرا ابراہم اکارڈز کے اندر جو سب سے اچھا سیلنگ پوائنٹ انہوں نے بنایا عرب کنٹریز کے لیے وہ یہ بنایا ہے کہ ہم آپ کو ایک اکنامک کوریڈور دیں گے, ہم آپ کو ٹیکنالوجی دیں گے, ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے, ہم آپ کو بچائیں گے, ہم خطے میں آپ کو اسلحہ دیں گے, پھر آپ کو پروٹیکٹ بھی کریں گے. پروٹیکٹ کس سے کریں گے؟ ایران سے, ہمارے ایک اور دوسرے مسلم برادر ملک سے. یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں تمہارے بھائی سے بچاؤں گا, اس کے بدلے میں جو ہے جو بھی میں تم سے قبول کروانا چاہ رہا ہوں وہ تم کر لو. تو آپ اگر سمجھدار ہوں گے تو آپ اپنے بھائی سے صلح کر لیں گے اور میری بلیک میلنگ سے نکل جائیں گے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ان کی آنکھوں کو اسرائیل کی ٹیکنالوجی نے, ان کی سیکیورٹی کے جو پیچس ہے پورا, جو ان کا ہتھیار ہے, جو ان کا ویپن ہے, وہ اتنا ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے کہ انہوں نے کسی بھی چیز کو, جو ہمارا اتنا پرانا عرب ممالک کا اتنا پرانا ایک سٹینس ہے کہ جب تک فلسطین کو ایک سوورن اسٹیٹ نہیں ڈکلیئر کیا جاتا ہم اسرائیل کے ساتھ کسی بھی ایگریمنٹ میں نہیں جا رہے ہو, ہم اس کو مڈل ایسٹ میں آئسولیٹ کر کے رکھیں گے. لیکن آپ نے اس پریورٹی کو پیچھے کر دیا اور اب آپ صرف ٹیکنالوجی, سیکیورٹی, مجھے بچا لو, ہماری جو بادشاہتیں ہیں ان کو چلنے دو, ہمیں ٹیکنالوجی دو, یہ جو تم نئی نئی گاڑیاں بناتے ہو, یہ جو نئے نئے تم جہاز بناتے ہو, ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں, یہ ہمیں دو, اس کے بدلے میں ہم جو بھی کروانا چاہو گے. ابراہیم اکارڈز ہیں, اس کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے, اس میں فلسطینیوں کو اگنور کرنا ہے, وہ سارا کچھ ہم قبول کر لیں گے, لیکن صرف کیا کرو, ہمیں یہ چیزیں دے دو. اقبال نے کہا تھا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ ایک مومن ہی بات کر سکتا ہے, یہ والی بات ایک مومن. لیکن آپ اگر فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو دیکھیں کہ عرب اس کو کس طرح ڈسکس کرتے ہیں, کیا وہ اس کو اسلام کا یا ایمان کا مسئلہ بنا کے ڈسکس کرتے ہیں؟ نہیں, وہ خطے کا مسئلہ بنا کے وہ کہتے ہیں یہ عرب اسرائیل کانفلکٹ ہے. ٹرمپ بھی یہی کہتا ہے یہ عرب اسرائیل کانفلکٹ ہے. پھر اس میں وہ اپنے ملکی مفاد کو پہلے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ عرب اسرائیل کانفلکٹ ہے, یہ خطے کا تنازع ہے. اسی لیے وہ سب سے پہلے ان کو یہی چیز اپیل کرتی ہے کہ یار ہم نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے. اسی لیے سب سے پہلے یو اے ای, بحرین, اس کے علاوہ سوڈان اور موروکو نے سب سے پہلے جمپ ان کیا. 1-2 مہینے کے وقفے کے اندر انہوں نے ابراہم اکارڈز کے اوپر سائن کر دیے وداؤٹ کنسیڈرنگ کہ یار ہمارا اتنا پرانا ایک سٹینس ہے کہ ہم نے فلسطین کی آزادی کی بات کرنی ہے. ان کے لیے مسئلہ یہ زمین کا ہی تھا, خطے کا مسئلہ تھا. موروکو نے تو زمین کے بدلے میں زمین لے لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے فلسطینیوں کو آپ کر لیں جو کرنا ہے, ہمیں ویسٹرن صحرا کے اوپر سوورینٹی دے دیں, ہم سائن کر دیتے ہیں. اور عرب کا شروع سے یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جن جنگوں میں یہ انتفاضات ہوئے ہیں عرب کے اور اسرائیل کے, اس میں اسرائیل کو ہمیشہ ون ہوئی ہے اور ہمارے جو عرب ممالک ہیں سب مل کے بھی گئے ہیں تب بھی ان کو شکست ہوئی ہے. اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے, یہ خطے کی لڑائی کے لیے گئے. آپ کو یاد ہوگا صدام حسین نے 1991 میں جب میزائل سٹرائکس کی تھیں اسرائیل کے اوپر تو اس نے ایک نعرہ لگایا تھا پیلسٹینینز آر عرب. اگر آپ پیلسٹینینز عرب کہہ کے جنگ میں اتریں گے تو پھر عربوں کو تو شکست ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. لیکن اگر آپ جس طرح بدر میں مسلمانوں کی طرح اترتے ہیں, خیبر میں مسلمانوں کی طرح اترتے ہیں, تو آپ کو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے, فرشتے بھی آتے ہیں اور آپ ایک بہت بڑی پاور کو شکست دینے کے لیے آپ کے پاس ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. لیکن اس طرح نہیں ہوا. ہم نے تو اس کو عرب اسرائیل کانفلکٹ سمجھا, ہمارے عرب ممالک نے اس کو عرب اسرائیل ہی کا مسئلہ سمجھا, جس کی وجہ سے ہر قسم کی کمپرومائز کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی کہ اسرائیل نے کیوں فلسطین پہ حملہ کیا. وہ آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ پہلے حماس نے حملہ کیا, جو کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن آپ لوگوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. آپ نے پہلے کہا کہ اس نے حملہ کیا, تو اس کے رسپانس میں اسرائیل نے فلسطین میں اتنا کشت و خون کر دیا, اتنا مسیکر کر دیا, وہاں بلڈ شیڈ ہو گئے, بچے مار دیے وہاں پہ. اب آپ وہاں پہ یہ جو ہے قحط, اس کو بھی ایز اے ویپن یوز کر رہے ہو. آپ لوگ تو موریلٹیز کا درس دیتے تھے, قحط کو کون ویپن کے طور پہ یوز کرتا ہے یار؟ ہمسایہ بھی اگر بھوکا بیماری سے, بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو تو کوئی بھی انسان ہو, اس کو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, وہ لازمی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ حماس نے حملہ کیا جس کی وجہ سے رسپانس کے طور پہ اسرائیل نے
فلسطین کے اوپر اتنا بلڈ شیڈ کر دیا. بات ایسے نہیں ہے, بات کو پورا سمجھیں. پوری بات یہ ہے کہ ابراہم اکارڈس, پیس اکارڈس کے نام پہ ٹرمپ نے ایک پلان پروپوز کیا اور عرب ممالک مکھیوں کی طرح اس اکارڈس کے اوپر بیٹھنا شروع ہو گئے. جیسے پہلے 2-3 مہینے کے اندر ہی 4 اسلامی ممالک نے, کہنے کو تو وہ اسلامی ممالک ہی ہیں نا, انہوں نے یہ اس اکارڈ کے اندر سگنیٹریز بن گئے. اب بعد میں پھر سعودی عرب نے بھی اپنی جو ایئر ویز ہیں اور وہ اپنا ان کو الاؤ کر دیا, اسرائیل کی ڈائریکٹ فلائٹس جانی تھیں وہاں پہ سعودی عربیہ میں. تو جب فلسطین نے یہ دیکھا کہ ہمارے عرب بھائی تو اب ایک ایگریمنٹ میں جا رہے ہیں, سو کولڈ پیس ایگریمنٹ میں جا رہے ہیں, جس میں وہ ہماری جو سوورینٹی کی, ہماری ریاست کی ہر بات کو اگنور کر رہے ہیں, وہ ان کی پرائرٹیز میں نہیں رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. تو یہی پیس ایگریمنٹ جو ابراہم سو کولڈ ٹرمپ کا پروپوز کردہ ابراہم اکارڈ تھا, اس کے اوپر عرب ممالک کے یہ سائن کرنے کی وجہ سے ریئیکشن کے طور پہ فلسطینیوں نے اس کوز کو اپنے ہاتھوں میں لیا. اور جب انہوں نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تو اس کے رسپانس میں اسرائیل نے بھی, ظاہر ہے وہ ایک ان سے تو زیادہ ہی پاورفل ہے, وہ اس کو تو پوری دنیا کی سپورٹ موجود ہے. ہم تو فلسطین کو سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جو ہمارے سامنے والے کیمپ میں موجود ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے پھر آقا ہیں, مولا ہیں, اور ہمارے عرب ممالک کے وہ سیکیورٹی پرووائڈرز ہیں, ان کی سیکیورٹی گارڈز ہیں. تو اسرائیل نے دبا کے حملہ کیا. اس کے نتیجے میں فلسطینیوں کو کم از کم اتنی سیٹسفیکشن لازمی ہوئی کہ یار ہماری اس قربانی دینے کی وجہ سے بہت سے عرب ممالک پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ وہ اب اس کو سائن نہیں کر رہے. اس وجہ سے نہیں کہ یار اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کر لیا, نہیں, اخلاقی پریشر ان کے اوپر آیا. پوری دنیا میں ایک مذاق بننے سے بچنے کے لیے عرب ممالک نے اپنے آپ کو اس پیس اکارڈ کے اوپر, سو کولڈ ابراہم اکارڈ کے اوپر سائن کرنے سے پیچھے ہٹا لیا. اب جب انہوں نے پھر پیس پلان دے دیا ہوا ہے اور وہاں پہ سیز فائر ہو رہا ہے اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو یہ دوبارہ باتیں ٹرمپ کی طرف سے ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے سعودی عربیہ بھی پیس کے اوپر, اس ابراہم اکارڈ کے اوپر سائن کر لے اور پھر باقی ممالک بھی اس کو فالو کریں. جب وہ کہتا ہے باقی ممالک, تو اس میں عرب ممالک پہ تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے, ہو سکتا ہے وہ سعودی عربیہ کو فالو کریں. اب ہم جہاں تک بات ہے پاکستان کی, پاکستان نے فی الحال اپنی یہ پوزیشن مینٹین کی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں شرم الشیخ سے واپسی پہ شہباز شریف نے ایک, ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم ابھی تک 1967 والے بارڈرز کے اوپر ہماری پالیسی ہے, جب تک ان بارڈرز کے اوپر فلسطین کی ایک اسٹیٹ نہیں بنائی جائے گی اور بیت المقدس کو اس کا کیپٹل نہیں بنایا جائے گا, ہم کسی طور بھی, کسی صورت بھی اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی اس کو ریکگنائز کرنے کی بات چیت میں ایڈ نہیں ہوں گے, یعنی ابراہم اکارڈ کے اندر ہم نہیں جائیں گے. فی الحال تو پالیسی بیان جو ہے پرائم منسٹر کا وہ بہت اچھا ہے, مطلب وہ ایک اس طرح کا بیان ہے کہ جو پاکستانی عوام کی امیدوں کی نمائندگی ہے. لیکن اگر پاکستان کے اوپر سعودی کے اس اکارڈ میں جانے کے بعد کوئی پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پاکستان کو لازمی کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی, ایسے ڈائلاگز اپنے آپ کو اس طرح پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس پریشر کو ہینڈل کر سکیں. اس پریشر کو پاکستان اسی اسپرٹ کے ساتھ ہینڈل کر سکتا ہے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کرنے تھے اور اس نے اس اسپرٹ کے ساتھ امریکن پریشر کو ریزسٹ کیا تھا. اگر یہ جو ایشو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے والا, اس کی انٹینسٹی کو اسی انٹینسٹی پہ رکھیں گے تو آپ لازمی پوری دنیا سے آنے والا کوئی بھی پریشر آپ آسانی سے انشاءاللہ عوام کی طاقت کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ, سب سے پہلے اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اس پریشر کو گزار لیں گے آسانی سے, انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. اب ہم بات کرنا چاہیں گے دوسرا, جب پاکستان اس کے اوپر کوئی اپنی پالیسی بنا رہا ہوگا کہ ہم نے اس پریشر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, تو لازمی ہمارے جو لیڈرشپ ہے, جو گورنمنٹ ہے, ان کے لازمی پیش نظر ہوگا. میں تو اپنے سننے والوں کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بھی لازمی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ نیو الائنسز بن رہے ہیں. یہ جو ابراہم اکارڈ ہے, اس کا جو بنیادی مقصد میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ شاید مڈل ایسٹ سے اپنی کافی زیادہ ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے, لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں اسرائیل کو یہاں پہ دینا چاہتا ہے. وہ یہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈر اسرائیل کو بنانا چاہتا ہے. تو جب وہ اس چیز میں کامیاب ہو جائے گا, اسرائیل کو یہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈر بنانے میں کامیاب ہو جائے گا اپنے عرب دوستوں کی مدد سے, تو آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا سب سے زیادہ جو یہاں پہ آئیڈیولوجیکلی الائنس ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ انڈیا کے ساتھ. انڈیا بھی ایکسپینشنسٹ ہے, اسرائیل بھی اپنے آپ کو ایکسپینشنسٹ کرتا ہے. تو ان دونوں نے مل کے کس کی طرف بڑھنا ہے؟ پاکستان کی طرف ہی بڑھنا ہے. تو الٹیمیٹلی اگر آپ ابراہم اکارڈز میں جاتے ہیں تو آپ اسرائیل کو یہاں پہ اسٹرانگ کرتے ہیں, اور اسرائیل نے الٹیمیٹلی انڈیا کے ساتھ ہی اپنے الائنسز کو بڑھانا ہے, ان کے ساتھ ہی سب کچھ. ہم تو اس کو تسلیم نہیں کر پائیں گے اس طرح. تو اگر یہ ہو جائے گا تو یہ سیکیورٹی وائز بھی آپ کے لیے, پاکستان کے لیے, ہماری سرحدوں کے لیے ایک بہت ہی خطرناک چیز ثابت ہو سکتی ہے. اب آخر میں کہنا چاہوں گا, جس طرح میں نے شروعات کی تھی, میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک اکارڈ, ابراہم اکارڈ, مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے. ہم ایز اے مسلمان اللہ کے ساتھ ایک اکارڈ میں سگنیٹری ہیں. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم سب, یعنی جو موحد ہیں, تم سب ابراہیم کی اولاد ہو اور میں نے تمہارا نام, یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یہ ایک ابراہیم اکارڈ ہے.
اللہ نے مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہا ہے, ہم ان کے امتی ہیں, تو یہ ہم اس طرح ایک اللہ کے ساتھ ابراہیم اکارڈ میں آلریڈی موجود ہیں. تو اگر آپ ٹرمپ کے ساتھ اس ابراہیم اکارڈ میں جاتے ہیں جو اس نے پرپوز کیا ہے, تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں آپ نے جو اللہ کے ساتھ ایک اکارڈ میں سگنیٹری ہیں اس کو وائلیشن تو نہیں کر رہے آپ, کہیں اس کو تو وائلیٹ نہیں کر رہے آپ. تو ساری بات کا کنکلوژن یہ ہے جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی کہ اگر پاکستان نے اور مسلمانوں نے اپنی اسلامی شناخت کو زندہ رکھنا ہے تو ان کو بڑے دور رس, بڑے سوچے سمجھے, اور اس یہود و نصارہ کے, جس طرح قرآن نے کہا کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے, وہ اس نے انڈیویجول لیول پہ نہیں بلکہ ریاستی لیول پہ کہا ہے, اجتماعی لیول پہ کہا ہے. کیونکہ اگر ہم کہیں گے کہ یار انڈیویجول لیول پہ یہ ایڈریس ہوا تو وہ تو قرآن نے پھر شادیوں کی بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں, نہیں. یہ ریاستی بندوبست جو ہوتا ہے, اگر آپ ریاستی بندوبست میں یہود و نصارہ پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ آپ ان کو اپنا سیکیورٹی پرووائڈر بھی سمجھتے ہیں, انہی سے آپ اپنے ٹیکنالوجیز بھی لینا چاہتے ہیں, انہی کی طرز کے اوپر اپنی حکمرانی بھی کرنا چاہتے ہیں, اور وہیں سے ہر قسم کی ایشورنسز لینا چاہتے ہیں, تو یہ قرآن نے مسلمانوں کو پہلے ہی گائیڈ کیا ہوا ہے کہ آپ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو ہمیں ایز اے مسلمان اور ایز اے مسلمان ملک اپنے آپ کو ایک عرب ممالک کے لیے ماڈل کے طور پہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے, اور میں بڑا پر امید ہوں کہ پاکستان کی قیادت اور پاکستان کی عوام کبھی بھی ان جھوٹے جھانسوں میں انشاءاللہ نہیں آئیں گے, اور ہمیشہ ان صہیونی سازشوں کو اور ایک طاغوت کی سازشوں کو اسی طرح رجسٹ کرتے رہیں گے, عقل کے ساتھ, دانش مندی کے ساتھ, سیاست کے ساتھ, اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں.